السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج ہم پڑھیں گے کائنڈز آف ورب کے بارے میں۔ دیئر آر فالوئنگ کائنڈز آف ورب: ایکشن ورب، آبجیکٹیو ورب، لنکنگ ورب اور ماڈل ورب۔ اس کے علاوہ بھی ایک کائنڈ ہے فریزل ورب کی، ٹھیک ہے، لیکن کنسیڈر زیادہ 4 کائنڈز ہی یہ کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایکشن ورب کیا ہے۔ There are found two kinds of verb on the basis of their action۔ اب ایکشن ورب کی بیس پہ بھی 2 کائنڈز جو ہیں وہ ورب کی آگے سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یعنی ایکشن ورب کی 2 کائنڈز ہیں آگے سے، پرنسپل ورب اور آگزیلری یا ہیلپنگ ورب جن کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرنسپل ورب کیا ہے۔ A verb which expresses the action of noun or pronoun is called principal verb۔ ایسا فعل جو کسی اسم یا اسم ضمیر کے عمل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، اسے فعل تام کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں، بائی، ارائز، یہ جو بھی ہیں یا ان کی آگے سے جو ڈگریز ہیں وہ کیا ہیں، وہ پرنسپل ورب کی اگزامپلز ہیں، یعنی کہ وہ پرنسپل ورب بھی ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کی جو ڈگریز ہیں یا وہ ورڈز ہیں وہ پرنسپل ورب کی ایگزامپلز ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آگزیلری ورب یا ہیلپنگ ورب جن کو کہتے ہیں وہ کیا ہیں۔ The verb which is used for making tense or making the sentence negative or interrogative is called helping verb۔ وہ فعل جو ٹینس بنانے یا فقرے کو سوالیہ یا منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں امدادی فعل کہلاتے ہیں یا ہیلپنگ ورب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس ورب از یوزڈ ود دی پرنسپل ورب، اور یہ جو ورب ہوتے ہیں یہ پرنسپل ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو جیسے ہے ایگزامپل میں دیتی ہوں، آئی کین ڈرائیو اے کار، میں کار چلا سکتا ہوں۔ اس میں جو کین ہے وہ آگزیلری ورب ہے یا ہیلپنگ ورب ہے۔ وہ ہیلپنگ ورب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ڈرائیو جو ہے ایکشن ہے ایک، اور وہ ورب ہے پرنسپل ورب کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ڈو آئی ٹیل اے لائی، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ تو اس میں جو ڈو لفظ ہے وہ جو ہے ہمارا ہیلپنگ ورب ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے ہیلپنگ ورب بھی ہیں جو پرنسپل ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ پرنسپل ورب کچھ ایسے ہیں جو ہیلپنگ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہی از اے اسٹوڈنٹ، اس میں جو اس لفظ ہے وہ پرنسپل ورب بھی ہے اور یہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آبجیکٹیو ورب کیا ہے۔ There are two kinds of verb on the basis of their object۔ آبجیکٹ یعنی مفعول کے لحاظ سے ورب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی کہ آبجیکٹیو ورب کی بھی آگے سے 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے ٹرانزیٹیو ورب اور ایک ہے انٹرانزیٹیو ورب۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹرانزیٹیو ورب کون سے ہیں۔ A verb which requires a subject as well as an object to complete a sentence is called transitive verb۔ ایسے فعل جو جملہ مکمل کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ان کو ہوتی ہے وہ فعل متعدی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے دا چلڈرن کلیکٹ اسٹیمپس، بچے ٹکٹیں جمع کرتے ہیں۔ اس میں جو لفظ ہے چلڈرن وہ ہمارا ناؤن ہے، اور جو اسٹیمپس ہیں وہ ہمارے سبجیکٹ ہے، اور کلیکٹ جو ہے وہ ہمارا اس میں آبجیکٹ ہے۔ اور اگر ہم اس فقرے کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دا چلڈرن کلیکٹ اسٹیمپس، اس میں چلڈرن اور اسٹیمپس کو آپس میں کس چیز نے جوڑ دیا ہے؟ کلیکٹ نے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کلیکٹ کو ہم نکال دیتے ہیں دا چلڈرن اسٹیمپس، اس اب جملے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، نہیں نہ بنتا اس جملے کا مطلب کوئی بھی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بچے اسٹیمپس کلیکٹ کر رہے ہیں، تو اس میں جو کلیکٹ لفظ ہے وہ پھر ہمیں واضح کرتا ہے کہ بچے کر کیا رہے ہیں۔ وی ایٹ رائس، وی ایٹ، یہ تو ہے ہمیں پتا کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، تو وہ ہمیں پتا چلتا ہے، اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ ہم رائس کھا رہے ہیں یا ہم بریڈ کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جملے جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کو کیونکہ یہ آبجیکٹ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو ورب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ ورب کو آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرانزیٹیو ورب، a verb which requires a subject but does not need any object to complete a sentence is called intransitive
ورب ایسا فعل جسے جملہ مکمل کرنے کے لیے فاعل کی ضرورت ہو لیکن مفعول کی ضرورت نہ ہو فعل لازم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا فعل یعنی ایسا ورب جسے جملہ مکمل کرنے کے لیے فاعل کی تو ضرورت ہو، یعنی کہ سبجیکٹ کی تو ضرورت ہو لیکن آبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو. اگزامپل دیکھتے ہیں. دا بوائے رین، لڑکا دوڑا. ڈاگ بارک، کتا بھونکا. یہاں ارتھ مووز، زمین حرکت کرتی ہے. اب ان جملوں میں ہمیں کہیں پہ بھی آبجیکٹ نظر نہیں آئے گا لیکن سبجیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اگر ہم جملے کو مکمل طور پہ دیکھیں تو ہمیں اس جملے کی مکمل طور پہ سمجھ آ رہی ہے. تو ان کو ہم کہیں گے انٹرانزیٹیو وربس کہیں گے. اس کے بعد لنکنگ ورب ایک آگے والی ٹائپ ہے ورب کی. اس ٹائپ پہ ہم کیا پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ڈیفینیشن آپ دیکھیں. ورب وچ میئرلی لنک دی سبجیکٹ ٹو اٹس پریڈکشن آر کالڈ لنکنگ وربس. ایسے ورب جو جملے میں سبجیکٹ کو اس کی پریڈکشن سے جوڑتے ہیں، یعنی مسند علیہ اور مسند کو عمل یا کام کی اظہار کے بغیر جوڑتے ہیں تو وہ جوڑنے والے افعال کہلاتے ہیں. کیسے کہلاتے ہیں، یہ کس طرح سے جوڑتے ہیں. زاہد سیمز سیڈ، زاہد جو ہے افسردہ دکھائی دیتا ہے. اس میں جو اب لفظ سیم ہے یہ ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور یہ لنکنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. کس طرح سے ہوا ہے. زاہد اور سیڈ یہ دو ڈیفرنٹ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہاں دو ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہیں اور ان کو کس نے آگے جوڑ دیا ہے. اس لفظ سیم نے جو ورب ہے لنکنگ ورب کے طور پہ ابھی یہ اس جملے میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کو اس نے جوڑ دیا ہے. یو لک میڈ، تم پاگل لگتی ہو یا تم پاگل لگ رہے ہو. تو اس میں جو لفظ لک ہے اس نے یو اور میڈ کو آپس میں جوڑ دیا ہے اور یہ ورب ہے تو ورب کے طور پہ جب استعمال ہوگا تو لنکنگ ورب کہلائے گا. اب بات کرتے ہیں کہ ماڈل ورب کون سے ہیں. تو ماڈل وربس ایسے ورب ہیں جو they are used before ordinary verb or express meanings such as permission, possibility, certainty and necessity. یہ کہ ماڈل ورب ایسے ورب ہیں جو آرڈینری ورب جو ہوتے ہیں ان سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ کن چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں. کسی جملے کے میننگ کو ظاہر کرتی ہیں، کسی چیز کی جملے میں جو پرمیشن ملتی ہے، کسی یا پاسبلٹی ہوتی ہے یا امکان ہوتا ہے پاسبلٹی، ٹھیک ہے، اور سرٹینٹی یا نیسیسٹی ہے ہماری ضرورت یا یقین وغیرہ کو بھی ظاہر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں. یو شوڈ ٹرائی ٹو ہیلپ دی پور، تمہیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. یو شوڈ ٹرائی ٹو ہیلپ دی پور، اس میں جو شوڈ لفظ ہے وہ ماڈل ورب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، یا حکمیہ جملے کے طور پہ مطلب حکم ہو جاتا ہے اس میں کہ یو شوڈ، تمہیں ایسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. مے یو لیو لانگ، تو اس میں یہ ایک ہماری پریئر بھی ہے کہ خدا کرے کہ تمہاری عمر دراز ہو یا تم دراز عمر پاؤ، یا ہماری یہ خواہش بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کسی کے لیے خواہش کریں اللہ کرے کہ تمہاری عمر زیادہ ہو، ٹھیک ہے. اور would that I were rich، اس میں ہماری وش ہے کہ کاش میں بھی امیر ہوتا. یا you can do it now، اس میں ہماری پرمیشن شو کی جا رہی ہے کہ تم اب یہ کام کر سکتی ہو، ہمیں پرمیشن مل گئی ہے. تو اس طرح کے جملوں میں should، may، would، can، یہ جتنے بھی جملے ہیں اس میں یہ جو ورڈز ہیں یہ ماڈل ورب کے طور پہ استعمال ہوں گے. اس کے بعد phrasal verb. A phrasal verb is a group of words consisting of a verb and a proposition of adverb. کو کیا ہے. ترکیبی افعال، الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک فعل اور ایک مطلق فعل پر مشتمل ہوتا ہے. اگزامپل دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. ایکٹ اپون، ہی ایکٹڈ اپون مائی سجیشنس، اس نے میری جو ہدایات ہیں یا میرے جو مشورے ہیں ان پر عمل کیا. اس میں اگر ہم دیکھیں ورب پلس ایڈورب استعمال ہو کے یہ جملہ بنا ہے. تو فریزل ورب کیا ہے جس میں اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں کنسسٹنگ آف اے ورب اینڈ پریپوزیشن آف ایڈورب. ورب پلس ایڈورب، ٹھیک ہے. تھرو اوے، ہی تھرو اوے، ٹھیک ہے. ہی تھرو اوے دی باسکٹ، اس نے باسکٹ کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے تھرو اوے جو ہے، اس میں تھرو جو لفظ ہے وہ ورب ہے
اوے جو ہے یہ ایڈورب ہے. لک انٹو، اس میں لک جو ہے وہ ورب ہے، انٹو جو ہے وہ پریپوزیشن ہے. آپ ورب پلس ایڈورب پلس پریپوزیشن بھی استعمال کی جاتی ہے. جیسے پٹ ہے تو وہ ورب ہے، اپ ہے تو وہ ایڈورب ہے، اور ود ہے تو وہ پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہے کیری، تو کیری جو ہے وہ کیا ہے، ورب ہے، اور آن، کیری آن، تو اس میں جو آن ہے وہ کیا ہے، ہماری پریپوزیشن ہے. اس طرح سے یہ جملے جو ہیں یہ استعمال ہوں گے. اگر کسی جملے میں ورب اس طرح سے استعمال ہوں گے تو ان کو ہم فریزل ورب کہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا بہت مزے کے نیکسٹ لیکچر بھی ہوں گے جس میں آپ اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں ورب کے لحاظ سے وہ پڑھیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.